اچھا جی، آج ہم نے 12واں لمحہ پڑھنا ہے، اور کل جمال القرآن کے کتنے لمحے ہیں؟ 14۔ اور لمحہ کسے کہتے تھے؟ روشنی کو، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت تک ہم نے یعنی آج ہم 12ویں روشنی پڑھیں گے۔ 13 14 صرف 2 لمحے 2 لیکچر رہ گئے بس۔ اس کے بعد یہ ہمارا تجوید کا جو کورس تھا، مختصر اور شارٹ کورس، یہ کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہو جائے گا۔ تو 12واں لمحہ ہے کہ حمزہ کے قاعدوں میں۔ کس کے قاعدوں میں؟ حمزہ کے قاعدوں میں۔ سب سے پہلے ایک بات ہم نے شروع میں کی تھی کہ الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے؟ الف خالی ہوتا ہے، یہ دیکھیں، یہ الف ہے اور یہ بھی الف ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو دوسرے والا ہے، اس کو ہم نے حمزہ بنانا ہے، تو کیا کریں گے؟ حرکت آ گئی، مثلا زبر یا زیر یا پیش، یعنی جب بھی کسی بھی الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے، حرکات 3 ہیں، زبر زیر اور پیش، ٹھیک ہے، تو وہ الف کیا بن جائے گا؟ حمزہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہماری بات ہو رہی ہے وہ اس حمزہ کی ہو رہی ہے، الف کی نہیں ہو رہی، اس حمزہ کی بات ہو رہی ہے۔ اس حمزہ کی بات ہو رہی ہے کہ اس حمزہ کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے حمزہ کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے حمزہ اصلیہ اور دوسری قسم ہے حمزہ زائدہ۔ یہ 2 قسمیں سب سے پہلے ہیں۔ اب حمزہ اصلیہ کی تعریف کر لیتے ہیں کہ حمزہ اصلیہ کون سا ہے؟ کہ وہ حمزہ جو فعل کے حروف اصلیہ فا عین لام کی جگہ پر ہو، فا عین لام کی جگہ پر ہو۔ اچھا، فعل کیا کہتے ہیں؟ کسی کام کو کہتے ہیں، جیسے ہے ضربا، یہاں لکھ لیتے ہیں، ضربا، ضربا کا معنی ہوتا ہے مارنا، ٹھیک ہے۔ اب ضربا یہ ایک مارنا کیا ہے؟ ایک کام ہے۔ ضربا اس کا مطلب ہے مارنا، اور مارنا ایک کام ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ صحیح پر مارنا غلط پر مارنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ویسے ضربا کا معنی ہے مارنا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں، ضربا کا پہلا حرف کون سا ہے؟ ضاد، ٹھیک ہے، اور دوسرا کون سا ہے؟ را، اور تیسرا کون سا ہے؟ با، ٹھیک ہے۔ اب یہ یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ جو فعل کے حروف اصلیہ یعنی فا عین یا لام کی جگہ پر ہو۔ اب مثال کے طور پر حمزہ، ایک اس کی اور مثال لیتے ہیں تاکہ وہ میں نے فعال ہی لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ حروف اصلیہ یعنی فا عین لام کی جگہ پر ہو، جیسے آمارا۔ اب یہاں دیکھیں، حمزہ آ گیا ہے کس کے مقابلے میں؟ فا، اور میم آ گیا ہے کس کے مقابلے میں؟ آئین کے، اور لام آ گیا ہے، را آ گیا ہے لام کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ اب حروف اصلیہ کہ فا عین یا لام کی جگہ پر کیا آ جائے؟ حمزہ آ جائے۔ جو حمزہ آئی ہو اس حمزہ کو، یہ دیکھیں، یہ فا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں جو اوپر ہم نے بات پڑھی کہ وہ حمزہ جو فعل کے حروف اصلیہ، یہ جو ہیں یہ حروف اصلیہ ہیں، یعنی فا عین لام کی جگہ پر جو حمزہ آئی ہو اسے حمزہ اصلیہ کہتے ہیں۔ جیسے یہاں آگے مثال بھی ہے، اور یہاں دیکھیں کہ حروف اصلیہ فا کے نیچے کیا، یہاں پر کیا آ گیا ہے؟ حمزہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ والا جو حمزہ ہے اس حمزہ کو کیا کہیں گے؟ حمزہ اصلیہ۔ یہ آگے مثالیں دی ہیں، جیسے آمارا، آمارا میں یہ جو پہلا حمزہ ہے یہ کس کی جگہ پر ہے؟ فا کی جگہ پر ہے، اور یہاں یا عیسیٰ میں یہ جو دوسرا حرف حمزہ ہے یہ کس کی جگہ میں ہے؟ عین کی جگہ میں ہے، اور باداء، باداء کا آخری حرف کون سا ہے؟ حمزہ،
اور یہ حمزہ کس کی جگہ پر ہے؟ لام کی جگہ پر ہے۔ دراصل یہ نا تھوڑی سی کیا کہتے ہیں وہ صرف اور نحو کے ساتھ اس کا تھوڑا سا تعلق ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی صرف آپ تعریف دیکھ لیں تو یہی کافی ہے۔ اس کی تعریف دوبارہ کر لیتے ہیں کہ حمزہ اصلیہ کون سی ہے؟ وہ حمزہ جو فعل کے حروف اصلیہ یعنی فا عین لام کی جگہ پر ہو، جو لام کی جگہ پر جو حمزہ آئی ہو اسے حمزہ اصلیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حمزہ اصلیہ۔ جیسے ہمارا میں حمزہ اصلیہ کون سی ہے؟ حمزہ یہ والی ہے، ٹھیک ہے، اور یعیسا میں کون سی ہے؟ حمزہ یا ای، اور بدا میں کون سی ہے؟ آخر میں حمزہ ہے، تو یہ حمزہ اصلیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں، آگے حمزہ زائدہ کہ وہ حمزہ جو فعل کے حروف اصلیہ کی جگہ پر نہ آئی ہو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں فعل کے جو حروف اصلیہ ہیں یہ حمزہ ان کی جگہ پر نہیں آئی بلکہ کہاں ہے؟ یہ زائد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو قسمیں آپ کے سامنے آ گئی حمزہ اصلیہ کی۔ پھر آگے دیکھیں حمزہ کی آگے، پھر حمزہ اصلیہ کی کوئی قسم نہیں ہے۔ یہ جو حمزہ اصلیہ ہے نا پہلی، اس کی آگے کوئی اور قسم نہیں ہے۔ حمزہ زائدہ کی دو قسمیں ہیں، حمزہ زائدہ کی دو قسمیں ہیں۔ تو حمزہ زائدہ کون سی تھی؟ دوسرے والی۔ اس حمزہ اصلیہ کی تو کوئی قسم آگے نہیں بنتی، لیکن یہ جو حمزہ زائدہ ہے پھر اس کی آگے دو قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر ایک حمزہ قطعی اور نمبر دو حمزہ وصلی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اس کی ہم نے تعریف کر لیتے ہیں کہ حمزہ قطعی کون سا ہوتا ہے؟ حمزہ قطعی کون سا ہوتا ہے؟ حمزہ قطعی اس حمزہ کو کہتے ہیں جو درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے نہیں گرتا، جو درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے نہیں گرتا۔ جیسے دیکھیں عذاب علیم، یہ ایک کلام ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ اس کے درمیان میں عذاب علیم، یہ با کے بعد آگے کیا آ گیا ہے؟ حمزہ۔ اب یہ حمزہ پڑھا جا رہا ہے، یہ حمزہ پڑھا جا رہا ہے، یہ نہیں گرے گا، تو عذاب علیم ہی اس کو کیا کریں گے؟ پڑھیں گے۔ تو حمزہ قطعی کون سا ہوتا ہے؟ جو درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے نہیں گرتا، اس کو کہتے ہیں حمزہ قطعی، ٹھیک ہے۔ آگے حمزہ وصلی، حمزہ وصلی جو درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے گر جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ گر جاتا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں فی القتل، اب یہاں پر یہ درمیان میں حمزہ آ گیا، لیکن یہ حمزہ گر گیا ہے، پڑھا نہیں جا رہا، پڑھا نہیں جا رہا۔ اس کو ہم پڑھ رہے ہیں فا لام زیر فل قاف تا زبر قط فی القت لام زیر لی فی القتلی۔ تو درمیانے کلام میں یہ حمزہ آیا تو صحیح، لیکن پڑھا نہیں جاتا، گر جاتا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ گر جانے کا مطلب یہ کہ پڑھا نہیں جاتا یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ حمزہ اس کی اصلی ایک حمزہ زائدہ کی پھر آگے یہ دو قسمیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ اس کو ایک مرتبہ دوبارہ پھر دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے یہ تھوڑا سا نا وہ جیسے میں نے کہا نا کہ صرف نہ اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے، وہ تھوڑا سا مشکل ہے یہ۔ اچھا، آج کا سبق ہمارا کس کے بارے میں ہے؟ حمزہ اور الف میں کیا فرق ہے؟ الف خالی ہوتا ہے، اگر الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہم نے پڑھا کہ حمزہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ نمبر ایک حمزہ اصلیہ اور نمبر دو حمزہ زائدہ۔ اب حمزہ اصلیہ کون سا ہے؟ کہ وہ حمزہ جو فعل کے حروف اصلیہ یعنی فا عین لام کی جگہ پر ہو، ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حمزہ اصلیہ، ٹھیک ہے۔ اس کی مثالیں آمارا، اب یہ جو حمزہ ہے یہ فعل کے فا عین لام میں سے کس کی جگہ پر ہے؟ جی فا کی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یا عیسیٰ میں یہ جو حمزہ ہے اس کے اوپر لکھ لیتے ہیں تاکہ آسان ہو جائے۔
جگہ تھوڑی ایسی ہے. اچھا یہ دیکھیں کہ یہ حمزہ کس کی جگہ پر ہے؟ فا کی جگہ پر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ حمزہ کس کی جگہ پر ہے؟ عین کی جگہ پر ہے. اور یہ حمزہ کس کی جگہ پر ہے؟ لام کی جگہ پر ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے حمزہ زائدہ، وہ حمزہ جو فعل کے حروف اصلیہ کی جگہ پر نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ زائد ہو. ٹھیک ہے. تو یہ جو حمزہ ہے یہ کیا ہے؟ فعل کے حروف اصلیہ فا عین لام کی جگہ پر نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ یہ زائد ہے. اب اس کے بعد آگے، کیونکہ دو قسمیں یہاں ہم نے کی تھی حمزہ کی، اصلیہ اور زائدہ. پھر یہ جو حمزہ اصلیہ پہلی قسم ہے اس کی تو آگے کوئی قسم نہیں ہے. اور حمزہ زائدہ کی پھر آگے کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں. نمبر ایک حمزہ قطعی اور نمبر دو حمزہ وصلی. ٹھیک ہے. اب اس کی تعریف کہ حمزہ قطعی کون سا ہوتا ہے؟ اس حمزہ کو کہتے ہیں جو درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے نہیں گرتا. جو کلام کے درمیان جب آئے تو اس وقت وہ نہیں گرتا. اس کی مثال آپ کے سامنے آ گئی کہ جیسے عذاب علیم، تو یہاں پر یہ جو حمزہ ہے یہ گرا نہیں ہے. ہم نے ایسے نہیں پڑھا عذاب لیم، ایسے نہیں پڑھا، بلکہ یہ حمزہ یہاں پر پڑھا گیا ہے. تو حمزہ قطعی وہ ہے کہ جو درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے گرتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے حمزہ وصلی کہ جو درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے گر جاتا ہے. اب یہاں دیکھیں کہ فی القتل، یہاں پر یہ جو درمیان کے اندر حمزہ آ گیا ہے تو یہ گر جائے گا، یہ پڑھا نہیں جائے گا. یہ ویسے تھا القتلی تھا، یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ القتلی. ٹھیک ہے. لیکن درمیانے کلام میں آنے کی وجہ سے یہ گر گیا ہے، اس لیے اس کو ہم نے نہیں پڑھنا. اس کو کیا پڑھنا ہے؟ فی القتل پڑھنا ہے. اب آگے حمزہ کی چار حالتیں بن جاتی ہیں. کتنی؟ چار حالتیں. بس صرف یہ چار ہی ہم نے پڑھنی ہیں کیونکہ یہ چار یہاں پر یہ ضروری ہیں. سر یہ بڑے نا پرانے نوٹس ہیں. جب میں نے تجوید پڑھی تھی کوئی 2004 کے اندر 5 کے اندر، یہ اس وقت کے ہیں. تو جی کتنے سال کا تھا؟ 2 سال کا تھا. آپ نے 2 سال میں پڑھا؟ 2 سال میں پڑھا، لیکن اس کے ساتھ ہم نے کتابیں کچھ اور بھی پڑھی ہیں جیسے فوائد مکیہ ہے، جزری ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن آپ کو تو یہ نا بالکل مختصر چیزیں جو ہے نا کی پڑھائی ہیں، ورنہ یہ کافی ایک لمبا چوڑا سسٹم ہے. پھر اس کے ساتھ باقاعدہ جو ہے نا ایک مشق بھی ہوتی ہے، یعنی قاعدہ بھی اس میں اس کے ساتھ پورا مکمل پڑھایا جاتا ہے. تو یہ تجوید کا جو کورس ہے نا یہ 2 سال کا ہے. 2 سال کا کورس ہے یہ. تو 2 سال کے بعد پھر کیا کہتے ہیں جو ہے نا وہ بندہ قاری بنتا ہے. تو آپ کو میں نے 30 دن میں بنا دیا. کیا یاد کریں گے آپ؟ اچھا جی، یہ آگے دیکھیں. آگے یہ پھر حمزہ کی 4 حالتیں ہیں. کتنی حالتیں ہیں؟ 4. نمبر 1 تحقیق، نمبر 2 تسہیل، نمبر 3 ابدال اور نمبر 4 حذف. ٹھیک ہے. یہ 4 قسمیں ہیں. اب ان چاروں کی صرف ہم نا تعریف اور اس کی کچھ مثالیں کر لیتے ہیں تاکہ وہ زیادہ لمبا چوڑا کام نہ ہو جائے نا. اچھا، سب سے پہلے تحقیق ہے کہ لغت میں تحقیق کہتے ہیں واضح کرنا. کیا کرنا؟ واضح کرنا. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا اظہار کہتے ہیں ظاہر کرنا. ٹھیک ہے.
تو تحقیق کہتے ہیں واضح کرنا۔ اس حمزہ کو اپنے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ بغیر کسی تبدیلی کے ادا کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تحقیق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اس کی اب مثال یہاں پر لکھ لیتا ہوں۔ جی، جیسے ایاک نعبد، اب دیکھیں اس کو ہم بغیر کسی تبدیلی کی کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تمام صفات کے ساتھ اس کو ہم ادا بھی کر رہے ہیں۔ ایاک نعبد، تو یہاں پر جو ہماری بات ہے وہ اس حمزہ کی ہو رہی ہے۔ کس کی ہو رہی ہے؟ اس حمزہ کی ہو رہی ہے۔ اسی طرح آگے ہے اہدنا، ٹھیک ہے، ویسے تو ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، لیکن یہاں ہم اس حمزہ کی بات کر رہے ہیں۔ کیسے پڑھنا ہے اس کو؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہاں اس حمزہ کو ہم بغیر کسی تبدیلی کے کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے دوسرا ہے تسہیل۔ میں یہاں لکھ لیتا ہوں تاکہ ذرا آسان ہو جائے۔ یہ دیکھیں دوسرے نمبر پر ہے تسہیل۔ تسہیل لغت میں کہتے ہیں نرم کرنا، اور تحقیق کا کیا تھا؟ واضح کرنا۔ ٹھیک ہے، تو تسہیل اس سے تھوڑا سا الگ ہے کہ لغت میں نرم کرنا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حمزہ کو حمزہ اور الف کے درمیان ادا کرنا، حمزہ کو حمزہ اور الف کے درمیان ادا کرنا۔ ٹھیک ہے، اوپر تھا کہ حمزہ کو تمام صفات کے ساتھ داخل کرنا، درمیان میں کوئی بھی اور چیز نہ آئے، لیکن یہاں کہتے ہیں کہ حمزہ کو حمزہ اور الف کے درمیان ادا کرنا۔ ٹھیک ہے، جیسے اعجمی، یہاں درمیان میں کس کی آواز آ رہی ہے؟ جی، حمزہ کی آواز آ رہی ہے، الف کی بھی درمیان کے اندر آ رہی ہے تھوڑی سی، کیونکہ حمزہ اور الف کے درمیان، یعنی حمزہ کو حمزہ اور الف کے درمیان ادا کرنا، تو یہاں کچھ آواز اس کی بھی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، صرف خالی حمزہ کی آواز نہیں آ رہی، تو اس کو پڑھیں گے اعجمی وعربی۔ ٹھیک ہے، تو یہ پھر آگے اس کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، ایک تسہیل وجوبی اور ایک تسہیل جوازی، لیکن اس کی ضرورت نہیں، وہ کافی لمبا ہو جائے گا۔ ویسے تسہیل وجوبی کہتے ہیں یعنی جس کلمے میں صرف تسہیل امام حفص
کیونکہ جو اس وقت ہم قرات پڑھ رہے ہیں یہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جسے کہتے ہیں روایت حفص، ٹھیک ہے۔ امام حفص سے ثابت ہو یعنی اور کوئی وجہ اس میں جائز نہ ہو، تفصیل وجوبی کہلاتا ہے۔ یہ پورے قرآن میں صرف 24ویں پارے میں ایک ہی مثال ہے بس۔ تو اس کے بعد آگے ابدال ہے، ابدال کہتے ہیں بدلنے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ اس کو ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ ابدال کہتے ہیں بدلنے کو، یعنی جب ایک کلمے میں دو حمزہ جمع ہو جائیں، پہلا حمزہ متحرک ہو دوسرا حمزہ ساکن ہو، تو دوسرے حمزہ کو ماقبل حمزہ کی حرکت کے ساتھ حروف مدہ سے تبدیل کریں گے۔ کیا کریں گے؟ جیسے اس کی ایک مثال لکھ لیتے ہیں۔ جیسے دیکھیں یہاں پر ہے آمنو، آمنو، یہاں پر جو حمزہ ہے یہ کیا ہے؟ متحرک ہے، یعنی حرکت والا ہے۔ تو اب کیا کریں گے؟ اس کو حروف مدہ سے تبدیل کیا ہم نے، کس سے؟ حروف مدہ سے، ٹھیک ہے۔ تو آمنو سے بن گیا یہ آمنو، یہاں پر کھڑا زبر آ گیا۔ کیا آ گیا ہے؟ کھڑا زبر آ گیا، ٹھیک ہے، اس سے تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد آگے پھر آگے ابدال کی بھی وہی دو قسمیں وجوبی اور جوازی بنتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے حذف ہے۔ حذف لغت میں کہتے ہیں گرا دینا۔ کیا کرنا؟ گرا دینا، کہ اگر ایک کلمے میں دو ایسے حمزہ جمع ہو جائیں، پہلا حمزہ قطعی مفتوح ہو یعنی اس کے اوپر زبر ہو، دوسرا حمزہ وصلی مکسور ہو یعنی اس کے نیچے زیر ہو، تو دوسرے حمزہ وصلی مکسور کو گرا دیں گے۔ ایسے کلمات پورے قرآن کے اندر صرف 7 ہیں، جیسے افطرا، یہ تھا اصل میں افطرا، ٹھیک ہے۔ الطلیع، استغفرتا، استکبرتا، اتخذتم، اتخذناہم اور اصطفیٰ۔ تو لیکن یہ جو اوپر والا ہے اس کو کیا کہتے ہیں جو ہے نا، آپ وہ کر لیں، اس کی آگے صرف یہ قسمیں کر لیں۔ تو اصل اس کے لیے نا ٹائم چاہیے تھوڑا سا زیادہ، تو وہ ہم نے جو 20-25 منٹ رکھے ہیں، تو 25 منٹ کے اندر اتنا کیا کہتے ہیں جو ہے نا وہ پورا کام ہوتا نہیں ہے۔ لیکن چلیں جتنا ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے اتنا بھی کیا ہے، غنیمت ہے۔ تو آج ہمارا یہ 12واں لمحہ مکمل ہو گیا ہے۔ کل 13واں، کل تو چھٹی ہے، پیر کو 13 اور منگل 14، تو کیا بنے گا؟ کون سا روزہ بنے گا؟ 28واں روزہ بنے گا۔ یہ تو مشکل ہو گیا۔ پھر ایسے کرتے ہیں کہ پرسوں، کل تو چھٹی ہے نا، پرسوں پھر ہم ایک دن میں دونوں ہی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ آگے پھر 28 کو آپ لوگوں کا ایک اس کا پیپر بھی ہے۔ تو پیپر آپ نے کیا یاد کرنا ہے؟ اس میں آپ نے خاص کر کے جو تجوید کا تعارف، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ضرور یاد کرنا ہے۔ لغوی اصطلاحی تعریف، اس کا موضوع، غرض و غایت، مقصد، یہ ساری چیزیں۔ پھر اس کے بعد آگے جو حروف ہیں، حروف مدہ، حروف لین، نرم حروف، سیٹی والے حروف، ٹھیک ہے۔ اسی طرح را کو موٹے باریک پڑھنے کے قاعدے کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے ضرور کرنی ہیں۔ لام کو کب موٹا پڑھیں گے، کب باریک پڑھیں گے، نون ساکن اور تنوین کی کتنی حالتیں ہیں، میم ساکن کی کتنی حالتیں ہیں، اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ مد کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو اس میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ ہاں جی مد لازم کب ہوتی ہے، یہ لکھیں۔ تو اس وقت پھر آپ نے لکھنا ہے کہ مد لازم کب ہوتی ہے۔ دراصل وہ مد لازم والا مجھے لگتا ہے ریکارڈ نہیں ہوا تھا، ایک رہ گیا وہ، لیکن اس کی نا تصویریں ہیں، تو وہ میں اس پر نہ کر دوں گا شیئر، تو یہ آپ نا ضرور کریں۔ تو 28 کو انشاءاللہ اس کا، 28 کو نہیں 29 کو، کیونکہ آپ کو تھوڑا سا کیا کہتے ہیں ٹائم ایک دن مل جائے گا۔ وہ جو ایک دن ہوگا نا، کل تو چھٹی ہے، پرسوں پیر والے دن ہم سارا مکمل کر لیں گے۔ تو کل اتوار ہے، 26واں روزہ 27ویں رات ہے کل، ٹھیک ہے، اور کل 26واں روزہ ہے، پیر کو 27واں ہے اور منگل کو 28واں ہے، تو پھر 29 کو کر لیں امتحان۔
یہ 28 کو کر لیں، کیونکہ پیر والے دن یہ ہم ختم کر لیں گے، اس کو مختصر کر کے نا اس کو ختم کر لیں گے۔ تو 29 کر لیں یا 28 کر لیں؟ پیپر اتنا مشکل نہیں ہونا، صرف ایک نا MCQs ٹائپ ہونا ہے۔ اس میں دیکھیں 30 MCQs ہیں یا 50 ہیں، لیکن ہوں گے MCQs ہی، تو کیونکہ دوسرا تھوڑا سا کیا کہتے ہیں وہ مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ پھر ایک دن بیچ میں ہمیں نا تیاری کا مل جائے گا، اس دن ہم تیاری کریں گے، یعنی سارا جو ہم نے پڑھا ہے نا اس سب کو اس دن دہرا لیں گے، تاکہ پھر اگلے دن آپ کے لیے آسان ہو۔ پھر 29 کو کریں، کب کریں؟ 28 کو کریں۔